ویلکم بیک ناظرین۔ کوہاٹ میں جنگل خیل کے علاقے میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون کو اس کے کزن نے مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ صرف پچھلے ایک سال میں پاکستان میں اس طرح کی وارداتوں میں 70% اضافہ دیکھا گیا ہے اور 2008 سے لے کر 2017 تک پچھلے 9 سالوں میں 8000 سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا چکا ہے، اور یہ وہ کیسز ہیں جو صرف رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے کیسز پاکستان میں رپورٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ ایسے میں خواتین کے خلاف ہونے والے ظلم پر حکومت کی جانب سے قوانین پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا اور علماء کی جانب سے بھی ان واقعات کی بھرپور طریقے سے مذمت نہیں کی جاتی۔ اسی سارے معاملے پہ بات کریں گے، میں جوائن کریں گی فرزانہ باری، معروف سماجی کارکن ہے۔ فرزانہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کب تک پاکستان میں غیرت کے نام پر صرف اور صرف خواتین ہی قتل ہوتی رہیں گی؟ لیکن جب تک یہ جو ایک سوچ ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک پیٹریارکل میزوجنسٹ عورت دشمن جو یہ ایک سوچ ہے، جب تک یہ ہمارے سماج میں رہے گی، جب تک عورت کو ہم ایک انسان کا، ایک بااختیار فرد کا جو اپنی ذات کے اندر اس کی ایک حیثیت ہو، وہ درجہ نہیں دیں گے، اور جب تک مرد عورت کو اپنی ملکیت تصور کرتا رہے گا اور اپنی جو اس کی غیرت ہے جس کا کوئی تعلق کسی عورت کے ساتھ، کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو نہیں سکتا، وہ اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنائے گا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جس کو وہ غیرت کہتے ہیں، جو یہ بے غیرتی بنیادی طور پہ یہ ایک بغیرتی کے قتل ہیں جو مسلسل ہمارے سماج میں، ہمارے ملک کے اندر عورتوں کے یہ قتل عام جاری ہے سو کالڈ غیرت کے نام پر۔ جب تک یہ دیکھیں یہ سوچ نہیں تبدیل آپ کریں گے، اور جب تک اس سوچ رکھنے والے لوگوں کو آپ سخت سے سخت سزائیں نہیں دیں گے، جب تک آپ سماج کے اندر یہ اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے اور عورتوں کو بھی بااختیار نہیں بنائیں گے کہ وہ ایسے مردوں کو اپنی زندگیوں سے نکال باہر کریں جو ان کی زندگیوں کے دشمن ہیں، جو ان کو مار سکتے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عورتیں جو ہیں ایسے گھروں میں ایسے مردوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ اتنی بے اختیار ہیں کہ ان کو اگر معلوم بھی ہو کہ ہماری جہاں پہ جان لی جا سکتی ہے، وہ ایسے رشتوں سے باہر نہیں آتی ہیں۔ تو فرزانہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے مردوں کی سوچ کس طرح سے تبدیل کی جا سکتی ہے؟ ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے قدم نکالے باہر، کیونکہ اس کو یہ فکر ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا، تو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، نہ کوئی ریاستی ادارے۔ آپ دیکھیں یہ نام نہاد جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے دارالامان یا شیلٹرز ہوم بنائے ہیں، اب جا کے دیکھیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے عورتوں کے، سب جیلز ان کو آپ کہیں گے جیلوں سے بھی بدتر وہاں پہ۔ تو فرزانہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچ یقیناً اوور نائٹ میں تبدیل نہیں کی جا سکتی، تو جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی تب تک خواتین کا تحفظ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اور اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کوئی میکانزم چاک آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ ان معاشروں میں دیکھیں جہاں پر یہ سو کالڈ بغیرتی کے قتل نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ گو کہ وائلنس کا مسئلہ عورتوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک جو صنفی نابرابری ہے، یہ ایک طرح سے بین الاقوامی مسئلہ ہے، مگر اس کی نوعیت ہر سماج کے اندر فرق ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قتل و غارت گری ان معاشروں کے اندر ختم ہوئی جہاں پہ تعلیم عام ہوئی، جہاں پہ جو سماجی اور معاشی ترقی ہوئی ہے، اور جہاں پہ عورتوں کو جو ہے وہ امپاور کیا گیا ہے، بااختیار کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، وہ اس کا ہاتھ روکنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن فرزانہ، آپ کی ان تمام تر باتوں کے جواب میں جو لوگ سال پہ جس پہ کچھ کسٹمز کو فالو کرتے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مغربی روایات کو ہم اپنے علاقوں میں نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی عورتوں کو گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیں گے، ہم انہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں دیں گے، ہم انہیں اس طرح کی بے حیائی کی اجازت نہیں دیں گے جس طرح کہ آپ انہیں کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل کر معاشی طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں۔ یہ جواب دیا جاتا ہے اور اس جواب کو ان علاقوں میں باقاعدہ طور پر تسلیم بھی کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ جی، یہی جو سوچ ہے
کیونکہ اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ سوچ ہم پروموٹ کریں اپنی مسجدوں سے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جیسے اداروں کے ذریعے سے. کیونکہ ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، عورت کا جو بنیادی حق ہے تعلیم کا، صحت کا، اپنی معاشی طور پر بااختیار ہونے کا، نوکری کرنے کا اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا، جو اس کا آئینی حق بھی ہے اور اس کا اسلامی مذہبی حوالے سے بھی مذہب نے بھی اس کو یہ تمام حقوق دیے ہیں. مگر ہم ان لوگوں کو جو کہ عورتوں کو کے کام کی وجہ سے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اگر خود کھڑی ہے یا اپنے گھر کے کنبے کی کفالت کر رہی ہے اور اس بنیاد کے اوپر اگر ہم ان کو جان سے ان کی جانیں لے رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کے خلاف میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ریاست متحرک نہیں ہوگی، جب تک ریاست جو ہے جو قوانین، جو حقوق ہمارے قانون میں، آئین میں عورت کو دیے گئے ہیں، اگر اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر اپنی ریاست کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، اگر ہماری پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز اس کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ فرزانہ اپنے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان پارلیمنٹیرینز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن کیا لیجسلیشن کے ذریعے، کیا قانون سازی کے ذریعے جو لوگوں کا صدیوں سے بنا ہوا ایک مزاج ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے فرزانہ؟ دیکھیں، جو قوانین ہوتے ہیں وہ پہلا قدم ہوتے ہیں اور وہ نیسیسری سٹیپ ہوتے ہیں. یعنی کہ جب قانون بنتا ہے تو اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ جو ایک ریاست کا شہری ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے. تو جب قانون بنتا ہے تو وہ اس حق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن یعنی کہ آپ کی ایک انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس انٹائٹلمنٹ کو اس کو کلیم بھی کر سکتے ہیں. تو قانون بنانا تو پہلا قدم ہے، نیسیسری ہے. بہت شکریہ فرزانہ باری ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون بنانا اس معاملے میں بہت ضروری ہے اور پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کیا گورنمنٹ آف سری لنکا یہاں پر کرے گی، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے اجازت دیجیے.